اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین آن ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ یہ ماہ مبارک رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں پہ لطف و کرم فرما کر اپنے بندوں کو یہ موقع فراہم کیا ہے کہ اے بندو، اے انسانوں، گناہوں میں جکڑے ہوئے گناہوں میں لطفت انسانوں، آؤ، آپ کے لیے ایک موقع فراہم کیا ہے، آ جاؤ۔ اس مہینے میں آپ کو دعوت دے کے بلاتا ہوں، میں میزبان بن کے آپ کی مہمان نوازی کرتا ہوں۔ تو اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے لیے رحمت برکت کا دروازے کھول دیے ہیں۔ انسان کو چاہیے اس مہینے میں اپنے گناہوں کی بخشش کروائے، انسان کو چاہیے اس مہینے میں جو رحمتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے فیضیاب ہو، انسان کو چاہیے کہ اس مہینے میں اپنے تمام گناہوں کی بخشش کروائے۔ سو ناظرین کرام، اس مہینے کی سب سے اہم ترین عبادت اور افضل ترین عبادت جو اسلام میں افضل ترین عبادت ہے وہ روزہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کے اوپر روزہ فرض قرار دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، آپ پر روزہ فرض قرار دیا گیا ہے، جس طرح پہلی امتوں کے اوپر روزہ فرض قرار دیا گیا تھا۔ وجہ سبب کیا ہے روزے کے فرض ہونے کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن سکو۔ یعنی یہیں سے انسان کو پتہ لگ سکتا ہے کہ روزہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو پرہیزگار بناتا ہے، روزہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو با تقوی بناتا ہے۔ سو انسان کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں، اس ماہ جو رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اس مہینے میں انسان کو چاہیے کہ روزہ رکھ کر روزے کی صورت میں تمام گناہوں سے بچ سکے۔ ناظرین کرام، یہ جو روزہ ہے جس کو عربی میں صوم کہتے ہیں، صوم کی معنی لغوی جو یہ ہے کہ رک جانا، کف کی معنی میں آتی ہے کہ انسان رک جائے، لیکن اصطلاحی معنی روزہ کی، صوم کی معنی یہ ہے کہ صبح سے لے کر غروب تک تمام ان مبتلات چیزوں سے پرہیز کیا جائے جو روزے کو، جو صوم کو توڑ دینے والی ہیں۔ تو انسان کے اوپر یہ روزہ فرض کیا گیا ہے، اور اس روزے کا فلسفہ اللہ نے یہ بتا دیا کہ انسان پرہیزگار اور متقی بن جائے۔ اور اسی روزے کے بارے میں اور اسی ماہ مبارک کے بارے میں نبی کونین نے ماہ شعبان المعظم کے آخری دنوں میں خطبہ دیا تھا، جسے خطبہ شعبانیہ کہا گیا ہے۔ اس خطبے کے دوران نبی کریم نے اس روزے رکھنے سے سبب اور ہدف اور مقصد اور فلسفہ بتایا ہے۔ وہ یہ فلسفہ ہے کہ نبی کونین فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، روزہ رکھو، جو آنے والا مہینہ ہے اس میں آپ روزہ رکھ کر روزے کے ذریعے سے جو آپ کو پیاس لگے، جو آپ کو بھوک لگے، اس پیاس کے ذریعے سے آپ قیامت کی پیاس کو یاد کرو، اس بھوک کے ذریعے سے آپ اس قیامت والی بھوک کو یاد کرو۔ اور آگے نبی کونین فرماتے ہیں وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، اور اسی روزے کے
بھوک اور پیاس سے آپ اپنے جیران اور پڑوسوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنے فقراء اور مساکین کے اوپر صدقہ کرو، یعنی ان کو صدقہ عطا کرو، یعنی اپنی پیاس کو، اپنی بھوک کو یاد کر کے اپنے جیران، اپنے پڑوسیوں کی بھوک کو دیکھ کے ان کی بھوک کو، ان کی پیاس کو مٹانے کی کوشش کرو، ان کو صدقہ دیا کرو۔ تو روزے کا فلسفہ یہی ہے کہ انسان قیامت کی تپش سے، قیامت کی پیاس سے انسان کو آگاہی ہو۔ جب انسان کو تپش روزے میں آئے تو اس قیامت والی تپش کو یاد کرے۔ اور سب سے اہم روزے کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ انسان کی جو تکبر ہے، انسان کی جو بڑائی ہے وہ ختم ہو جائے، اور جو فقراء اور غریب اور مسکین جو بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، انسان کو ان بھوکوں اور پیاسوں کی خیال ہو تاکہ ان کو بھوک اور پیاس مٹانا چاہیے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق دے، اس مہینے میں روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں کا، اپنے جیران کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ان کو اگر کوئی بھوکا ہے ان کی بھوک مٹائیں، اگر کوئی پیاسا ہے ان کی پیاس مٹائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔